اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین، نبینا و سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور آج اس سلسلے کا 58واں پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بخار میں مبتلا ہوئے تو ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہن کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں منتقل ہو گئے۔ وفات سے یا وصال سے 5 دن پہلے بدھ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں حرارت کی شدت آ گئی، بخار کی جو کیفیت ہے بہت تیز ہو گئی، اور اس کی وجہ سے تکلیف بڑھ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر مختلف کنوؤں سے 7 مشکیزیں پانی بھر کر میرے اوپر ڈالیں تاکہ میں لوگوں کے پاس جاؤں اور انہیں وصیت کروں۔ ایسا ہی کیا گیا، آپ پر 7 مختلف کنوؤں سے مشکیزیں بھر کے پانی ڈالا گیا تو آپ نے بہتر محسوس کیا۔ آپ مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، وہاں پہ صحابہ کرام جمع تھے، آپ کے منتظر تھے۔ آپ منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے لوگوں سے خطاب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنا دینا کہ اس کی پوجا شروع کر دو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو صحابہ کرام کے سامنے قصاص کے لیے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے کسی کی پیٹھ پر کوڑا مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، وہ اپنا بدلہ لے لے۔ اگر میں نے کسی کی بے عزتی کی ہے تو وہ بھی آج میرا اپنا بدلہ لے لے۔ اسی دوران پھر ظہر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، آپ منبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ دوبارہ منبر پہ تشریف لے جاتے ہیں اور دوبارہ اپنی بات دہراتے ہیں، قصاص والی بات، کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہے، کسی کا قرضہ مجھے دینا ہے تو وہ اپنا بدلہ لے لے، اپنے قرضے کا مطالبہ کر لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فضل بن عباس کو حکم دیتے ہیں کہ ان کے جو 3 درہم ہیں وہ انہیں ادا کر دیے جائیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے حوالے سے وصیت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ انصار میرے قلب و جگر ہیں اور یہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر چکے ہیں، لیکن ان کے جو حقوق ہیں وہ ابھی تک ادا نہیں ہو پائے۔ پھر آپ وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد ان انصار کے جو نیک لوگوں کے اعمال ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، اور ان میں جو لوگ غلطی کے مرتکب ہوں ان سے درگزر کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ لوگ بڑھتے جائیں گے مگر انصار گھٹتے جائیں گے، یہاں تک کہ بالکل آٹے میں نمک کے برابر رہ جائیں گے۔ لہٰذا
تم میں سے جو شخص بھی ان پر حکمران بنے وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو اختیار دیا ہے کہ چاہے تو وہ دنیاوی زندگی اختیار کر لے جتنی لمبی چاہے، یا چاہے تو وہ چیز اختیار کر لے جو اللہ کے پاس ہے۔ تو اس شخص نے وہ چیز اختیار کی ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ ہم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کہتے ہوئے سنا اور حیران ہوئے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ دنیاوی زندگی چن لے یا وہ چیز چن لے جو اللہ کے پاس ہے، اور آپ نے بتایا کہ اس شخص نے وہ چیز چن لی جو اللہ کے پاس ہے، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ اللہ نے جس شخص کو یہ اختیار دیا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ہمیں اس حقیقت کا بھی شدت سے احساس ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والے تھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر رفاقت اور مال خرچ کرنے کے حوالے سے جس شخص کا سب سے زیادہ احسان ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ اختیار ہوتا کہ میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو خلیل بناتا تو وہ یقیناً ابو بکر ہوتے، لیکن ان کے ساتھ اسلام کی اخوت اور محبت کا رشتہ ہے اور تعلق ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ مسجد کے جتنے بھی دروازے ہیں وہ بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دروازہ صرف وہ کھلا رہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وصیتیں کی۔ ان 3 وصیتوں میں پہلی وصیت یہ تھی کہ جزیرہ عرب سے یہودیوں کو، عیسائیوں کو اور مشرکوں کو نکال دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ تھی کہ مدینہ میں جو وفد آئیں گے ان کی اسی طرح مہمان نوازی کی جائے، عزت افزائی کی جائے، اور اسی طرح انہیں تحفے تحائف دیے جائیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تیسری وصیت کے حوالے سے یہ ہے کہ جن صحابی نے یہ روایت کی ہے حدیث وہ بھول گئے کہ تیسری وصیت کیا تھی۔ مشہور سیرت نگار ہیں مولانا صفی الرحمن مبارک پوری، وہ اپنی کتاب الرحیق المختوم میں لکھتے ہیں کہ غالباً یہ جو تیسری وصیت تھی وہ یہ تھی کہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یا غالباً یہ تھی کہ میرے بعد لشکر اسامہ کو فوراً روانہ کر دیا جائے، یا وہ یوں لکھتے ہیں کہ غالباً تیسری وصیت یہ تھی کہ نماز کی پابندی کی جائے اور غلاموں اور کنیزوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو آخری ہفتہ ہے اس جہان فانی میں، اس کا ذکر ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں اس کی تکمیل کروں گا۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ